نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فی السوق جدید عربی کورس کے سبق نمبر 19 کے ساتھ آج میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم بازار میں شاپنگ کرنے کا طریقہ اور اس میں استعمال ہونے والے جملے پڑھیں گے۔ السلام علیکم من فضلک دلنی علی السوق، برائے مہربانی مجھے بازار کے بارے میں بتائیے۔ دل یدل دلالتاً، اس کا معنی رہنمائی کرنا۔ دلنی مجھے بتائیں، علی السوق بازار کے بارے میں، یعنی بازار کے بارے میں میری رہنمائی کریں۔ وعلیکم السلام، هل انت زائر هنا فی قطر، کیا آپ قطر میں یہاں زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ یعنی زیارت وزٹ کرنے کو کہتے ہیں، زائر وزٹر کو کہتے ہیں۔ نعم انا زائر هنا، جی ہاں میں یہاں کا وزٹر ہوں۔ اہلا وسہلا بک، آپ کو خوش آمدید ہو۔ حسنا سأدلک علی اجمل اسواق قطر، ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا قطر کے سب سے خوبصورت بازار کے بارے میں۔ سأدلک یعنی میں آپ کو بتاؤں گا، علی اجمل اسواق قطر، قطر کے سب سے خوبصورت بازار کے بارے میں۔ انہ سوق واقف الشعبی، انہ سوق واقف الشعبی، اس بازار کا نام واقف الشعبی ہے۔ ہناک ستحظی بفرصۃ التسوق ومشاہدۃ بعض من تراث قطر، ستحظی یعنی آپ کو مل جائے گا، بفرصۃ موقع، التسوق شاپنگ کرنے کا، ومشاہدتی اور دیکھنے کا، بعض من تراث قطر، قطر کی چیزوں کو۔ تراث قطر اس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو صرف قطر میں پائی جائیں اور کہیں موجود نہ ہو۔ یوسف ھذا رائع، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شکراً شکریہ۔ وصل یوسف الی سوق واقف، یوسف جو ہے وہ واقف بازار پہنچا۔ وبدأ جولتہ فیہ، اور وہاں انہوں نے گھومنا شروع کر دیا۔ مستمتعا بما یری، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ان سے خوش ہوتے ہوئے، فائدہ ہوتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے، اردو میں کہتے ہیں نا انجوائے کرتے ہوئے۔ مستمتعا بما یری فی محل الساعات، دکان کی یعنی گھڑیوں کی دکان میں۔ یوسف مرحبا من فضلک ارید ان اشتری ساعۃ، برائے مہربانی میں ایک گھڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ ای نوع من الساعات ترید، گھڑی کی کون سی قسم آپ چاہتے ہیں؟ ارید افضل نوع لدیک، آپ کے پاس سب سے اچھا والا جو قسم ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ تفضل هذه ساعۃ رائعۃ، تشریف رکھیں، لیجئے یہ سب سے اچھی گھڑی ہے۔ وہی من افضل الساعات لدی، میرے پاس سب سے بہترین گھڑی ہے یہ۔ وہی وہ من افضل الساعات، گھڑیوں میں سب سے اچھی ہے، لدی میرے پاس۔ حقا انہا ساعۃ رائعۃ، یقیناً یہ تو بہت بہترین گھڑی ہے۔ بکم هذه الساعہ، انہا بألف ریال، یہ 1000 ریال کا ہے۔ حسنا هذا سعر مناسب جدا، یہ مناسب قیمت ہے، سعر قیمت کو کہتے ہیں۔ اریدها لو تکرمت، اگر آپ مجھے شرف بخشیں تو میں اس گھڑی کو چاہتا ہوں۔ تفضل هذا ما طلبت، لیجئے یہ جو آپ چاہتے ہیں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ من فضلک، برائے مہربانی۔ زائر وزٹر۔ دلنی بتائیں مجھے۔ اجمل سب سے خوبصورت۔ السوق بازار، الشعبی عوام کو کہتے ہیں۔ التسوق شاپنگ کرنا۔
ستحظى یعنی آپ کو وافر مل جائے گا، مشاہدہ دیکھنا، اریدو میں چاہتا ہوں، اشتری خریدنا، الاشیاء چیزیں، سعر قیمت کو کہتے ہیں، جداً بہت ہی اچھا، افضل سب سے اچھا والا، لو تکرمتا آپ نے مجھے عزت بخشی، محل دکان، یوجدو پایا جاتا ہے، مناسب، تفضل لیجئے، ماذا اشتریت آپ نے کیا خریدا، ماذا اشتریتی آپ نے کیا خریدا، یہ عورت کے لیے اوپر والا، مذکر کے لیے نیچے مؤنث کے لیے، ماذا اردت آپ کیا چاہتے ہیں، اب خواتون کو ماذا اردتی آپ کیا چاہتی ہیں، ماذا طلبت آپ کا کیا مطالبہ ہے، کیا طلب کیا آپ نے، ماذا طلبتی آپ نے کیا مطالبہ کیا۔ یہ تو تھا ماضی کا صیغہ۔ اب مضارع سے، ماذا تشتری آپ کیا خریدتے ہیں، ماذا تشترین آپ کیا خریدتی ہیں، ماذا ترید آپ کیا چاہتے ہیں، ماذا تریدین آپ کیا چاہتی ہیں، ماذا تطلب آپ کیا طلب کرتے ہیں، ماذا تطلبین آپ کیا مانگتی ہیں۔ آگے ہے سل کما فی النموذج، جس طرح نمونے میں ہے اسی طرح سوال کریں۔ ماذا اعطیت آپ نے، یعنی اعطا اس کا معنی ہے دینا، اب دیکھیں ماذا اعطیت آپ نے کیا دیا، ماذا اعطیتی آپ نے کیا دیا، ماذا اہدیت آپ نے کیا گفٹ کیا، ماذا اہدیتی آپ نے کیا گفٹ کیا، ماذا اضاف یعنی ماذا اضفت آپ نے کیا نسبت کی، ماذا اضفتی آپ نے کیا نسبت کی، ماذا اعدت آپ نے کیا لوٹایا، ماذا اعدتی آپ نے کیا لوٹایا۔ اب فعل مضارع کے صیغوں کے ساتھ سوال کریں گے۔ ماذا یہدی وہ کیا گفٹ کرتا ہے، ماذا تہدینا اور آپ کیا گفٹ کرتی ہیں، ماذا یسقی وہ، بلکہ ماذا یسقی وہ کیا جو ہے وہ پلاتا ہے یا وہ کیا پیتا ہے، ماذا تسقینا وہ کیا پیتی ہے، ماذا یعید وہ کیا لوٹاتا ہے، ماذا تعیدینا آپ کیا لوٹاتی ہو، ماذا یضیف وہ کیا نسبت کرتا ہے، ماذا تضیفینا آپ کیا نسبت کرتی ہیں۔ اگلے میں ہے کہ الا، فی اور من، ان کو جو ہے وہ ان کے مناسب الفاظ کی طرح نسبت کرنا ہے، جیسے الا ای سوق ذهبتی کون سے بازار کی طرف آپ گئی تھی، الا ای بلد سافرت یا آپ نے کون سے شہر کی طرف سفر کیا، الا ای سوق ذهبت کون سی مارکیٹ کی طرف آپ گئے، الا ای بلد سافرت کون سے شہر کی طرف آپ نے سفر کیا۔ اب دیکھیں فی ای حی تسکن کون سے محلے میں آپ رہتے ہیں، فی ای مکان تجلس کون سی جگہ میں آپ بیٹھتے ہیں۔ اب من ای سوق اشتریت الساعة کون سی مارکیٹ سے آپ نے گھڑی خریدی، من ای بلد اتیت کون سے شہر سے آپ آئے، علی ای شیء کتبت الدرس کس چیز پر آپ نے سبق لکھا، علی ای شیء وضعت الکتاب کس چیز پر آپ نے کتاب رکھی۔ تو یہ مختلف الفاظ کو ملا کر سوال کرنا حروف جارہ کو ای کے ساتھ، اس سے ان کے معنی میں جو فرق ہے اور استعمال کا جو طریقہ ہے وہ آج آپ نے پڑھ لیا۔ ان سے آپ نے تقریباً ایک اس سے 10 سوال بنانے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، جیسے الی ای مکان ذهبتی کون سی جگہ کی طرف آپ گئی تھی،
یا الی ای سوق ذهبتی، الی ای بلد سافرتی، فی ای حی تسکن، فی ای مکان تجلس، من ای سوق اشتریت، من ای بلد اتیت، علی ای شیء کتبت، علی ای شیء وضعت۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، ای کتاب قرأت، کون سی کتاب آپ نے پڑھی؟ ای شخص ترید، کون سے شخص کو آپ چاہتے ہیں؟ ای ساعۃ اشتریت، کون سی گھڑی آپ نے خریدی؟ ای واحد تختار، کون سا ایک جو ہے آپ چوائس کرتے ہیں، چنتے ہیں؟ ای طعام تحب، کون سا کھانا آپ پسند کرتے ہیں؟ اگلا لفظ ہے متى، اس سے جو ہے وہ وقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ یعنی کب۔ متى ذهبت الى السوق، متى ذهبت الى السوق، آپ بازار کب گئے؟ متى ذهبت الى المدرسہ، آپ مدرسہ کب گئیں؟ متى رجعت من العمل، آپ کام سے کب لوٹے؟ متى رجعت من الجامعہ، آپ یونیورسٹی سے کب لوٹیں؟ متى سافرت الى الدوحہ، آپ نے دوحہ کا سفر کب کیا؟ متى سافرت الى المدینہ، آپ نے مدینہ کا شہر کا سفر کب کیا؟ اگلی تدریب ہے متى کے بارے میں کہ متى ذهبت، آپ کب گئے؟ متى ذهبت الى السوق، آپ بازار کب گئے؟ متى ذهبت الى البیت، آپ گھر کب گئیں؟ متى رجعت من السوق، بازار سے کب لوٹے آپ؟ متى رجعت من البیت، گھر سے کب لوٹیں آپ؟ متى سافرت الى البلد، متى سافرت الى البلد؟ متى احضرت زید، آپ نے زید کو کب حاضر کیا؟ یا متى احضرت الطعام، آپ نے کھانا کب حاضر کیا؟ اب ایک اور ہے، متى کے بعد فعل مضارع پر سین لگاتے ہیں، یعنی آپ عنقریب یہ کام کب کریں گے؟ جیسے متى ستشتری السیارہ، آپ یہ گاڑی، آپ گاڑی کب خریدیں گے؟ سین یعنی عنقریب کے بارے میں آتا ہے کہ عنقریب یعنی قریب وقت میں آپ گاڑی کب خریدیں گے؟ متى ستشتری السیارہ، متى ستشترین الساعہ، آپ گھڑی کب خریدیں گی؟ متى ستذهب الى السوق، آپ مارکیٹ کب جائیں گے؟ متى ستذهبین الى المعهد، آپ جو ہے وہ اکیڈمی کب جائیں گی؟ متى ترجع الى متى سترجع الى المنزل، آپ گھر کب لوٹیں گے؟ متى سترجعین الى العیادۃ، آپ عیادت کی طرف کب لوٹیں گی؟ تو یہ آپ کے سامنے آج کا سبق گزر گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمام اسباق کی اچھی طرح پریکٹس کریں تاکہ آپ کے لیے یہ مزید آسان ہو جائے۔